بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ایکس پر پوسٹ کیا ہے اور بہت زبردست بات کہی ہے۔ جو کہا ہے صحیح کہا ہے۔ ملٹری ٹرائل کے کیس سے پورا پاکستان بور ہو چکا ہے۔ واقعی آپ اس کی کوئی بات کریں گے کہ جی کوئی آئینی عدالت بھی ہے، وہاں پر کوئی ملٹری ٹرائل بھی چل رہا ہے، کوئی اس بات کو نہیں سننا چاہتا۔ کیوں؟ No one is even bothered about decision as all civilian courts are turned into military courts۔ کہہ رہے کہ کوئی اس پہ کسی کو شک و شبہ ہی نہیں رہا کہ ساری عدالتیں اب ملٹری کورٹس بن چکی ہیں، تو کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا رہ گیا، with secret trials and written judgments handed over to judges so cut the crap and move on۔ کہہ رہے ہیں کہ اب چھوڑ دیں اس بات کو۔ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے لکھی ہوئی ججمنٹس، لکھے ہوئے فیصلے ججز کو پہنچا دیے جاتے ہیں اور بس سیکرٹ ٹرائلز ہو رہے ہیں، خفیہ ٹرائل ہو رہے ہیں، خفیہ سارے کام ہو رہے ہیں اور فیصلے لکھے ہوئے ججز کو بھجوا دی جاتے ہیں کہ تم نے اناؤنس کر دینے ہیں۔ تو تمام عدالتیں ہی اس وقت یہ ہو چکی ہیں، تو کسی کو کیا لگے ملٹری ٹرائل سے کیا ہونا ہے، ملٹری کورٹ سے کیا ہونا ہے، آئینی عدالت کیا ہے، کوئی بندہ اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے جیو نیوز کی خبر پر کہا ہے سویلینز کا ملٹری ٹرائل کیس آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے اختیارات کیا ہیں، یہ جج کا سوال ہے۔ تو اس پر فواد صاحب نے کہا ہے کہ جی چھوڑ دیں اب اس بات کو، کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، پورے ملک میں یہ ایک ہی نظام چل رہا ہے۔ سینئر صحافی کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام بشارت راجہ صاحب، انہوں نے ویلاگ کیا ہے کہ بدنام زمانہ عدت کیس فارغ ہو گیا اور جسٹس کیانی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب عہدوں سے فارغ، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اب اس بارے میں ایک چیز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 200 آئین کا اس کی خلاف ورزی کی ہے خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے، کہ اس کی بھی تشریح ہونی ہے کہ سینیورٹی کس طرح سے ہوگی۔ انہوں نے خود سے سینیورٹی لسٹ کر دی کہ دوسری عدالتوں سے جو اٹھا کر ججز لائے جائیں گے انہوں نے خود ہی ان کو سینئر بنا دیا کہ جی وہاں سے ان کی وہ کاؤنٹ ہوگی۔ اس میں ابہام ہے، یہ ترمیم کرنا چاہتی تھی حکومت لیکن نہیں ہو سکی آئین میں 26ویں ترمیم کے بعد بھی، لیکن اس میں انٹرپریٹیشن انہوں نے ڈال دی۔ وہ اس کو کلیئر کرنا چاہتے تھے جہاں سے مرضی جس جج کو اٹھائیں، جہاں مرضی لے جائیں، لیکن یہ ہو نہیں سکا تھا، مگر یہ کر دیا گیا ہے خود سے زبردستی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں بشارت راجہ صاحب کہ جی جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عامر فاروق سپریم کورٹ آ رہے ہیں جس کی وہ کئی مدتوں سے کوشش کر رہے تھے۔ اگر 26ویں آئین ترمیم نہ آتی تو جسٹس عامر فاروق 2032 میں سپریم کورٹ آتے، جب جسٹس شاہد وحید بطور چیف جسٹس ریٹائر ہوتے تب، لیکن اب یہ چونکہ ترمیم آ گئی ہے، اب پھر جسٹس عامر فاروق 3 سال کے لیے چیف جسٹس تب بن سکتے تھے، لیکن اب تو کچھ پتہ نہیں، جو مرضی کر لیں۔ اب آئین کون سا ہے جس کو جو مرضی کریں، جہاں سے مرضی اٹھائیں، جہاں مرضی پھینکیں، جہاں مرضی لگائیں۔ دوسری طرف جناب عدت کیس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان کے سامنے عدت کیس لگا تو اس وقت پی ٹی آئی کے وکلاء نے اعظم خان پر اعتراض اٹھایا کیونکہ وہ اس کیس کو پہلے بھی سن چکے ہیں، اور یہ وہ جج تھے کہ جن کو عدت کیس بھی بڑا کمال نظر آیا۔ پاکستان میں شاید کم ہی ایسے جج ملے تھے، اب تو خیر ادھر ادھر ہو کر بہت سے مل جائیں گے، اس کو اٹھا دو ادھر لگا دو، وہی جج لگا دو اس کو عدت کیس میں جان نظر آئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ یہ مینٹینیبل ہے، یہ کیس بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیس بالکل ہی فارغ ہو گیا اور اڑ ہی گیا تھا، لہٰذا اس کو دوبارہ جان ڈالنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا ہے عدت کیس کو۔ لیکن اس میں بھی جسٹس اعظم خان جو ہیں جو اس کو مینٹینیبل قرار دے چکے، ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اس کیس پہ چونکہ سوال اٹھ گئے تھے کہ جی آپ دوبارہ کیسے سن سکتے ہیں، تو اب حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ کہا گیا عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت کیس میں بریت کے خلاف اپیل نئے بینچ کی تشکیل کے لیے واپس بھیج دی ہے۔ میں بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یہ کیس سن چکا ہوں، مناسب یہی ہے کہ یہ کیس کوئی اور بینچ اس اپیل پر سماعت کرے۔ اب اور بینچ بنانا ذرا سا مشکل ہے، اگرچہ ججز کافی لائے گئے ہیں دوسری ہائی کورٹ سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے 2 رکنی بینچ بنا کر کیا کیا جائے گا، کس طرح سے کریں، تو مینج کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک ہی کیس اب لگ رہا ہے جس پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی سپریم کورٹ میں جا کر خراب ہو جانا ہے، کیونکہ یہاں تو لگ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ججز لائے گئے ہیں، کس طرح کیا جائے گا۔ عدت کیس یہاں بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا، یہاں بھی مسئلہ ہے اس میں۔ البتہ القادر ٹرسٹ کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی طرح سے کروایا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، یہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے۔ بشرا بی بی کو عدالت پیش نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ذاتی حیثیت میں طلب۔ اچھا، اب حال یہ ہے کہ جیل میں عدالتیں لگ رہی ہیں لیکن وہاں بھی بشرا بی بی کو پیش ہی نہیں کیا گیا، اور اس پر اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا کیونکہ توہین عدالت کا اس کو نوٹس کیا ہے۔ اب وہ دیکھ لیں، خاتون جیل میں ہے، قید کاٹ رہی ہے عمران خان کی اہلیہ، لیکن پھر بھی وہاں پر جیل میں بھی نہیں پیش کیا جاتا عدالت کے سامنے، ہے نا کمال۔ بانی پی ٹی اور بشرا بی کی بریت کے خلاف اپیل نیا بینچ بنانے کے لیے واپس بھیجنے کا حکم نامہ اب آ گیا۔ اچھا، ججز کے حوالے سے دیکھ لیجئے اہم خبر، تبادلے کے بعد 3 ججز آنے کے بعد انتظامی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں۔
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटा दिया है और जस्टिस सरफराज डोगर को एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों को और एहतसाब अदालतों को अब इंतजामी तौर पर आने वाले जज जो हैं जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको दूसरे नंबर पर रख दिया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, उनको सौंप दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटा ही दिया है। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी हटा दिया है। ये दूसरे जज हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, जिनको हटाया गया है। जस्टिस आजम खान को सेशन कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है। ये देखिए, ये सब कुछ हो रहा है जी। फवाद चौधरी ने एक और बात कही है, इमरान खान और फौज के ताल्लुकात बेहतर होने की खबर पर एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी पर मुर्दनी छा जाती है, दूसरे एस्टैब्लिशमेंट के जबरदस्ती तर्जमानों की रूह खुश्क होती है, और तीसरा पीटीआई के जबरदस्ती के मामे अव्वल ऊल फूल बकना शुरू हो जाते हैं। सीधी बात है, इमरान खान वफाकी लीडर हैं, इन्होंने पाकिस्तान की बात करनी है और फौज पाकिस्तान का हमीदारा है। आर्मी चीफ इमरान खान के दरमियान एक साजिश के तहत इख्तलाफात पैदा किए गए, जिन कैरेक्टर्स ने किए वो अब मालूम है। ना सिर्फ इमरान खान और फौजी क़यादत में बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आइन में दिए गए किरदार में वापस आए। फौज तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका असासा होना चाहिए और इसी में पाकिस्तान की बका है। वो अच्छा, वो तो पाकिस्तान की बका तक पहुंच गए हैं कि इतने हालात खराब हैं कि अब वो भी खतरे में हो सकती है। 10 फरवरी तक सरप्राइज ही सरप्राइज आने हैं, सीनियर साफी ये दावा कर रहे हैं। एक जानिब महंगाई की शरह 9 बरस की कम तरीन सतह पर जाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो दूसरी जानिब काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी चीनी, सब्जियों और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर रही है कि आलमी मार्केट में अशिया के नर्ख गिरने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। यह है इनकी नाअहली, नालायकी कि आलमी सतह पर कीमतें गिर चुकी हैं और ये कहते हैं महंगाई हमने कंट्रोल कर ली, फलां कर ली। फिर खुद ही इसी का इजलास बुलाते हैं कि जी ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्या हो गया, कीमतें रुक ही नहीं रही, बढ़ रही हैं। वहां नहीं है, लोगों की कीमतें खरीद तो खत्म हो गई ना, कहां से कहां डॉलर पहुंच गया, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, अभी हाल ही में फिर महंगा हुआ है। पीका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई हैं। दरखास्त में पीका एक्ट में की गई तरामीम का लदम करार देने की इस्तदा है। दरखास्त गुजार ने कहा कि पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट ना सिर्फ तरामीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। जाली असम्बली और जाली सदर की जानिब से रूल्स बनाने के अमल को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जाए, इस्तदा है। वैसे अब ये भी आईनी अदालत के पास जाना है, आईनी अदालत किस तरह से चलेगी वो फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि वो सब अदालतें एक जैसी हो गई हैं, फैसले लिखे हुए आते हैं और बस सुनाए जाते हैं जजों की तरफ से। ईसा नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो जनाब 2 टोक साफ बात कर दी है कि ताकत अपने रंग दिखा रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अगर एक सियासी जमात को काबू करना है तो इससे इसका इंतखाबी निशान छीन लो। ट्विटर पर तनकीद हो रही है तो इसको बैन कर दो। अपनी मर्जी के बेंच बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आए। जब इस कमेटी में नंबर गेम बदल गई तो ऑर्डिनेंस ले आए। फिर जबरदस्ती की 26वीं तरमीम करके अदलिया पर कब्जा कर लो। जो जजेस कहना ना माने, इनके खिलाफ रेफरेंस और इनके बच्चों के सफरी दस्तावेजात लीक करवा दो। इससे भी काम ना बने तो जजेस को ट्रांसफर करवा कर अपनी मर्जी के जजेस ले आए और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनवा दे। और अगर कोई इन पर तनकीद करे तो इन पर लगा दो पीका एक्ट। ये जनाब ईसा नकवी साहब ने ये बात की है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, हमने निजाम को तबाह कर दिया है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से छोड़कर चली गई हैं। शाहिद खान अब्बासी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने को माशी बेहतरी की अलामत क्यों नहीं समझते। वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ चंद लोग यहाँ पर बैठे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो मुल्क छोड़कर चली गई हैं और हमने निज़ाम को तबाह कर दिया है। ये साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं और कारोबारी शख्सियत भी हैं, इनको भी पता है कारोबार किस तरह से चलते हैं और कारोबार में हो क्या रहा है, वो इन्होंने सारा कुछ डिस्कस किया है। पीटीआई का 8 फरवरी का एहतजाज माजी के एहतजाजों से कैसे मुख्तलिफ होगा, इसमें जनाब ये बताया जा रहा है कि एक तो इस दफा जो लोग पहले उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो करेंगे। अली मिन गंडापुर उतने मकबूल नहीं कारकुनों में अब रहे, क्योंकि उस तरह से एंड पर जाकर जहां पर एहतजाज बिल्कुल पीक पर होता था वो इधर उधर कई दफा हो जाते थे। तो लिहाजा अब जो लोग सामने आ रहे हैं वो कमिटेड लोग हैं, सख्त गिर लोग हैं। पहले से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी, पहले से ज्यादा सख्त एहतजाज होगा। और अगर एहतजाज ना होने दिया गया पंजाब में, स्वाबी में तो हो जाएगा और बड़ा जलसा कहा जा रहा होगा, तो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो फिर जगह जगह एहतजाज होगा, जिस तरह से पहले किया गया, गली मोहल्लों के लेवल पर होगा, रैलियां और जुलूस की शक्ल होगी, जिसको रुकवाने के लिए हुकूमत जो है वो हमने आपको खबर दी है कि इस्लामाबाद में मौजूद एक सफारत खाने के जरिए प्रेशर डाला जा रहा है या बात की जा रही है कि मान लें फरवरी में एहतजाज ना करें। ये हुकूमत पहले भी हमेशा इस तरह करती रही है, जी अब फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, अब ये वजह है वो वजह है। तो देखिए इमरान खान क्या फैसला करते हैं। पीटीआई मीनार पाकिस्तान पर जलसा, लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पीटीआई कारकुनों की मुमकिन गिरफ्तारियों के इक़दाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है कि जब भी हम एहतजाज की बात करते हैं किसी जलसे की भी, तो ना तो हमें इजाजत दी जाती है, उल्टा पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। मगर इस दफा मैं आपको बता रहा हूं इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हुआ है
اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ECC کا چینی, سبزیوں اور خوردنی تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تشویش کا اظہار. ارے واہ. اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی. اچھا, مہنگائی کی کنٹرول ہو گئی ہے تو 300% تنخواہیں کیوں بڑھوا لی ہیں پارلیمنٹیرینز نے؟ پھر کم کر لیں تنخواہیں. جب مہنگائی جو کم ہو گئی ہے, کنٹرول ہو گئی ہے, تو پھر تنخواہیں تو کم کر دیں, تاکہ اب تو گزارا ہو رہا ہے بڑا اچھا. کپاس کی پیداوار میں 34% کمی. اب یہ پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی تھی اور ادھر بھی 34% کمی ہو گئی ہے. گورنمنٹ ٹو بورو ₹6.8 ٹریلین بائی اپریل 25. اپریل 2025 تک حکومت نے 6.8 ٹریلین روپے قرض لینا ہے. یہ جی ٹریبیون کی خبر ہے. پر مزید کاٹ دیے گئے گورنر خیبر پختونخوا کے بل ٹیبل کر دیا گیا ہے پروونشل اسمبلی میں خیبر پختونخوا میں. ٹریڈ گیپ ہٹس 2.3 بلین ایز امپورٹ سٹے ہائی. لیں جی, $2.3 ارب پر پہنچ گیا ہے آپ کا جو اس وقت تجارتی خسارہ ہے. وہاں پر ایک نیا مسئلہ بنا ہوا ہے ماہانہ سطح پر. فالنگ کاٹن پروڈکشن سپارکس کنسرنز اوور GSP+ سٹیٹس. اب آپ یہ دیکھیے, یہ ٹریبیون کی خبر ہے کہ GSP+ سٹیٹس پر خطرات منڈلا رہے ہیں. کاٹن کی پروڈکشن پاکستان نیچے چلی گئی ہے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے. اور اس بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کے ریویو کا فیصلہ کر لیا ہے GSP+ میں, جو ہمیں خاص رعایت ملی تھی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ یورپ میں زیادہ ہو رہی تھیں. جون 2025 میں انہوں نے کہہ دیا جی ہم تو اب ریویو کریں گے, چلو سیدھے ہو جاؤ. پہلے انہوں نے 2027 تک کہا تھا کہ یہ سٹیٹس آپ کا برقرار رہے گا, لیکن انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں, اتنی انسانی حقوق کی تباہی کر دی ہے پاکستان کی اس نئی رجیم نے پچھلے 3 سال میں, کہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کرنا پڑے گا. اور ان کا نمائندہ آیا ہوا تھا, وہ چیخ اٹھا کے آپ کر کے رہے ہیں. تو اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا پھر عورتوں کو گرفتار کرنا, گھروں میں چھاپے مارنا, یہ سارا کچھ کرنا. اور یہ اگر کوئی فیصلہ دیں گے بھی کسی بھی حوالے سے عدالتوں سے دلواتے ہیں تو اس لیے کہ بھائی یورپی یونین کو بنا لیا جائے, PKK پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کر دیں, کچھ ملٹری ٹرائلز کا بھی کچھ کیا جائے. کیونکہ کاٹن جنرز فورم چیئرمین احسان الحق نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا ہے کہ EU کی جو ٹیم تھی وہ ریسنٹلی آئی اور انہوں نے اسیس کیا کہ 27 کنونشنز, جو 27 نکات ہیں, اس پر کتنا عمل کیا گیا ہے. اور EU officials have warned that failure to meet these requirements could result in suspension of GSP+ status benefits. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو آپ 27 کنونشنز جو ہیں جن پر آپ نے دستخط کیے تھے شرائط پر, وہ اس پر عمل نہیں کر رہے, تو لہٰذا اب آپ کا GSP+ اسٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور انہیں پھر یہ بھی بتا دیا کہ جی کاٹن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بھی اس وقت تباہ حالی کا شکار ہے. اچھا, اس خبر کو ہر طرف شیئر کیا جا رہا ہے. منیب فاروق صاحب صحافی ہیں, وہ لکھتے ہیں مہنگائی, وہ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین شرح پر آ گئی ہے. اگر یہ نظام اتنا نہلا اور ناکام ہے تو مہنگائی نیچے کیوں آ رہی ہے, شرح سود کیوں کم ہو رہی ہے. اس پر اسد اللہ صاحب نے جواب دیا ہے, اگر کوئی آپ کے گھر پر قبضہ کر لے, زبردستی گھر میں گھس کے رہنے لگے اور کچھ عرصے بعد دعویٰ کرے کہ دیکھو میں اس گھر کا نظام تم سے بہتر چلا رہا ہوں, تو کیا آپ اس قبضے کو قبول کر لیں گے؟ پرفارمنس اول تو ہے نہیں, ہو بھی تو فارم 47 کا جواز نہیں بن سکتا. اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرفارمنس کا, تو وہ خود آپ دیکھ لیجئے, اجلاس بلائے جا رہے ہیں. آپ اس پر ضرور بتا دیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہتری آ گئی ہے, آپ کے لیے کتنی مہنگائی کم ہو گئی ہے, کتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, کتنے روزگار کے مواقع بڑھ گئے ہیں. ہمیں تو ہر طرف بے روزگاری کی خبریں مل رہی ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں تب بھی پتہ لگ رہا ہے لوگ پریشان ہیں, معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے, تباہ حال ہے. یہ جو بظاہر اسٹیبلٹی دکھاتے ہیں جی اسٹاک چینج ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ان کی حد تک ہے, عام آدمی کو کچھ نہیں حاصل ہوا. بانی PTI اور سزا یافتہ مجرم کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا. سیکیورٹی ذرائع سے خبریں تمام چینلز پر چلی ہیں اور سیکیورٹی ذرائع بس کہا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں. سیکیورٹی ذرائع, عمران خان صاحب کے خط کا یہ جواب آیا ہے. حکومت بہت زیادہ پریشان تھی اس خط پہ, یہ بڑی خبر بنی ہوئی تھی جو آرمی چیف کو عمران خان نے خط لکھا تھا, تو اب اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ جی ہم تک نہ پہنچا ہے نہ ہمیں دلچسپی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.